کوئی عالم، کوئی نعت خان، کوئی قوال، کوئی مورخ، کوئی سیرت نگار، کوئی نعت خان میرے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حافظ شیرازی نے پورا داستان لکھ دیا میرے نبی کی تعریف پر، آخر میں آ کے تو حد ہی کر دی۔ کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تسا تھکے ہوئے ہو؟ میں بڑا تھکے ہوں، میں بیمار آدمی ہوں۔ لوگ میری حیات کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ جوان ہے۔ کہتا ہے سب حسینوں سے بڑھ کے حسین اور سب جمیلوں سے بڑھ کے جمیل، تو اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے کہ میں تیرے چہرے کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آسمان کا چاند تو چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اس حد تک تعریف کرنے کے بعد حافظ کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق ہے وہ ممکن نہیں، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ کوئی تعریف نہیں کر سکتا کما حقو۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو۔ ساری حقیقت بیان کراں، اتنی گل نہ سمجھنی تو نہ رہے۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو، اس میں خوبیاں کتنی ہیں، نقائص کتنے ہیں، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں، فرنیچر مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں صوفے پڑے ہوئے ہیں، ان پہ خوبصورت پوشش ہے، وہ دل کو موہ لیتے ہیں۔ ہم وہ صوفہ خرید کے گھر لاتے ہیں، بیٹھک میں سجاتے ہیں۔ 6 مہینیاں تو بعد جو پوشش ادھڑی وچوں کے نکلے، گندی روئی، اجڑا ہوا فوم، ٹوٹیوں یا لکڑیاں، گندیاں ٹاکیاں۔ کاریگر سے پوشیدہ تھا، جس نے بنایا ہے اس سے پوشیدہ نہیں۔ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے۔ میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ میری مسجد کا جو ممبر ہے یہ سن 2000 میں بنایا گیا تھا، چنیوٹ سے بنا تھا۔ اس دور میں اس پر 75,000 روپے خرچ ہے۔ ایک مستری تھا، 80 سال اس کی عمر تھی، دبلا پتلا کمزور سا۔ اس نے وہ ممبر بنایا۔ مجھے کہتا ہے مولانا جب میں ممبر بنا کے دکان میں نے رکھا تو یہاں سے ایک سنارا گزرا، صراف۔ اس نے ممبر کو دیکھا، اندر چلا آیا، اس آخیا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتے۔ مجھے کہتا ہے چھت سے نیچے پھینک دو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ تو نہیں سرکے گی۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں نے چول کس طرح فٹ کی ہے۔
کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے، اس میں میں نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو جس رب نے میرے نبی کو بنایا تھا وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے، اور کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تعریف کا اگر حق ادا کر کیا ہے تو وہ اللہ نے کیا ہے اور قرآن میں کی۔ خدا کی قسم مجھے ان خطیبوں پر اور واعظین پر اور ان مقررین پر تعجب ہوتا ہے، بلکہ افسوس ہوتا ہے، جو میرے آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایتوں کا سہارا لیتے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے من گھڑت حدیثوں کا سہارا لیتے ہو۔ کیا بریلوی اور کیا دیوبندی واعظ اور خطیب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث قدسی ہے جی، اللہ نے کہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، سونیا جو تین نہ بنانا ہوندا نا اسا کوئی شے بھی نہ بنا۔ یہ تعریف ہو رہی ہے میرے نبی کی موضوع روایت سے۔ جن علماء نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا، لا ان کی کتاب میرے پاس، انہوں نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد آگے لکھا قال علی قاری، ملا علی قاری کہتا ہے حنفیوں کا عالم، ھذا حدیث موضوع۔ موضوع کا کیا معنی ہے؟ وضع کی گئی۔ موضوع کا کیا معنی؟ گھڑنتو رومال ہے۔ گھڑی گئی ہے۔ گجرانوالہ کے لوگوں، جتنے شہری یہاں بیٹھے ہو، کل اگر تم بازار میں جا کے یہ کہو کہ بندیالوی نے یہ کہا ہے، جو بات میں نے نہیں کہی، میں نے وہ بات اپنی تقریر میں نہیں کہی، اور آپ وہاں جا کے کہتے ہیں بندیالوی نے یہ کہا ہے، یہ مجھ پر کیا ہوگا؟ اس کا کتنا گناہ ہے؟ مجھ پر بہتان باندھتا ہے، میری طرف بات کو منسوخ کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی۔ میرے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے، میرے پیارے پیغمبر کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لام۔ مجھ پر جھوٹی بات منسوخ کرو تو کہتے ہو یہ بہتان ہے، گناہ ہے، اور منبر پہ بیٹھ کے امام الانبیاء کی طرف وہ بات منسوخ کرتے ہو جو امام الانبیاء نے کہی۔ تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے کہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے؟ اور لوگوں، یہ پوری کائنات کسی شخصیت کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی امام کے لیے، کسی فرشتے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اپنی توحید پر بطور دلیل۔ اس لیے یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے کہ لوگ اس کی ایک ایک چیز کو دیکھیں اور میری وحدانیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ کائنات بنی۔ ہوں آیت میں پڑھ دینا۔ یہ بھی کہہ رہے تھے نا مولانا بھائی ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ میں شروع کروں گا، آگے آیت آپ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے آپ سب کو وہ آیت یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، کرو مانا
ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیے کہ وہ اس دھرتی پر میری عبادت